بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عزیر محمود صاحب کا شکریہ کہ آپ نے سندھ کا وزٹ کیا اور جو کام ختم نبوت کا ہے آپ کی نظر سے گزرا اور آپ نے اس کام کی تعریف فرمائی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ورنہ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اب میں کہہ سکتا ہوں اس نے دیکھا۔ جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو مسائی ان کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے پرانے دور میں ایک طریقہ تھا، جب کوئی نیا گھر بنتا تو اس نئے گھر کو ترازی صاحب آپ جانتے ہیں، نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک کالی ہنڈیا الٹی کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کالی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے سر، تو اس لیے امید ہے کہ نظر نہیں لگے گی، ورنہ ان کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو نظر لگے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مینارٹیز کے حوالے سے جو کام انہوں نے کیا ہے، ان کے منہ کی تعریف نہیں ہے۔ جب یہ کر رہے تھے، جب بھی وقتاً فوقتاً میں فون کر کے ان کو ہمت دلاتا تھا، خراج تحسین بھی پیش کرتا تھا۔ یہ جب غلغلہ بلند ہوا کہ مینارٹیز کے حقوق پاکستان مینارٹیز پر ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے جناب ایک روڈ ٹو مینارٹیز کہنا چاہیے کر لیا، اور اس روڈ میپ میں انہوں نے اپنے ساتھ کیمرہ مین بھی لیے اور معاون بھی لیے، اور تمام مینارٹیز کے جو گرو تھے، گرو گھنٹال، ان سب سے جا کے یہ ملے، اور انہوں نے ان کے گردواروں میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، اور پنجہ صاحب گئے، حسن ابدال میں جو بہت بڑا سکھوں کا وہ ہے، وہاں یہ گئے، اور کوئی جگہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مینارٹیز کے بڑوں کی جگہ ہے، انہوں نے چھوڑی نہیں۔ ہر جگہ گئے، ہر ایک سے جا کے پوچھا، بتاؤ تمہارے پیٹ میں درد ہے یا سر میں؟ انہوں نے کہا نہ ہمارے پیٹ میں درد ہے نہ سر میں۔ تو یہ لوگ تو بڑبڑا رہے ہیں کہ تم بڑی تکلیف میں ہو، تو کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ بھائی، ہم مداوع کریں۔ تو یہ ڈاکٹر بن کے گئے، ڈاکٹر تو ویسے ہی ہیں یہ۔ تو انہوں نے ہر ایک سے جا کے اس کا مرض پوچھا، لیکن کسی نے کوئی قابل ذکر مرض کی نشاندہی نہیں کی، سوائے اس کے کہ ہمارا کام ہے بس بولتے رہنا مینارٹیز، تاکہ دنیا میں شور مچے کہ پاکستان میں مینارٹیز پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو وہ تو انہوں نے مبرہن کر دیا، اور اس کی رپورٹ بھی پیش کی، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی پیش کی، اور چھپی بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی آئی کہ الحمدللہ ہم نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ یہ ان کا بیان سن لیں، یہ کیا فرما رہے ہیں خود۔ تو مینارٹیز کے منہ پہ تماچا انہوں نے دیا ہے کہ بڑا تم شور کرتے ہو، ہمیں بدنام کرتے ہو۔ ہم نے تو پورا وزٹ کر لیا، کسی مینارٹی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تکلیف ہے ہمیں، یہ پریشانی، بلکہ تمہارے مقابلے میں ہم میجورٹی کے بہت سارے حقوق ہیں جو تم نے چرا رکھے۔ تو حضرات گرامی، میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، سمجھ لیں، اپنے محبوب سے کہنے کے لیے کہ اگر تم کہو تو میں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں، ہے نا؟ تو آسمان سے ستارے توڑ لانا تو ظاہر ہے بڑی مشکل بات ہے، لیکن انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گلیکسی آف علماء پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے تمام علماء و مشائخ کو جمع کیا، اور تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے،
ختم نبوت کے اس اہم ایشو پر۔ یہ کتاب جو مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے جس کی آج تقریب رونمائی ہے، اسے اسلامی نظریاتی کونسل نے شائع کیا ہے، اور یہ کونسل کا جو اقدام ہے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے ہے۔ اچھا، کیوں ہٹ کے ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، وہ گاڑی کو 120 کی رفتار سے چلائے یا 60 کی رفتار سے چلائے، کہیں روک دے یا چلتا رہے، یا گاڑی کہہ دے خراب ہو جائے اتر جاؤ، تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ۔ جو گاڑی چلا رہا ہے، جس کو عرب ڈرائیور نہیں کہتے، قائد کہتے ہیں، تو قائد ہوتا ہے وہ۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت سے قائد آئے، اور ہر قائد نے اپنے اپنے دور میں بہت کام کیا، اور سارے کام قابل تعریف ہیں، لیکن ان قائد محترم نے جو کام کیا وہ اپنے کونسل کے مینڈیٹ سے ہٹ کے اپنے زور بازو پہ کیا ہے۔ تو ان کو رفقائے کار بھی اچھے ملے، علامہ عزیر محمود صدیقی صاحب ہیں، دیگر ہمارے جو علماء اس میں کونسل میں ہیں، انہوں نے تائید کی کہ یہ چھپنی چاہیے رویداد، اور یہ رویداد اسلامی نظریاتی کونسل سے چھپ گئی۔ آئندہ آنے والے لوگ اسے تنقید کی نظر سے بھی دیکھیں گے، لیکن ہم سب اسے تعریف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بندہ جو ہے نا دبنگ ہونا چاہیے، جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ڈھالا سا ہو نا تو پھر اس طرح کے کام نہیں ہو پاتے۔ کتاب بہت شاندار ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، اور اس کے مباحث بہت ہی اچھے ہیں، اور اس پر جتنا خراج تحسین جناب چیئرمین کو اور ان کی ٹیم کو پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ کتاب قانون کے لوگوں کے لیے ایک بڑی مثالی کتاب ہے، اور اس طرح کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کو جمع کر دیا، اور علامہ راغب نعیمی صاحب جو ہیں، ان کے لیے یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ 7 پشتیں جو ہیں گزری ہیں اس دشت کی سیاحی میں۔ میں ان کے دادا محترم حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 1980-82 میں حاضر ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ وہ بڑے مجاہد آدمی تھے، تو کونسل کے ساتھ، سرکاری اداروں کے ساتھ وہ ہمیشہ تعاون کرتے تھے۔ اور پھر ان کے والد گرامی ڈاکٹر سرفراز حسین صاحب شہید ہمارے بہت اچھے دوستوں میں تھے، اور وہ بھی مجاہد ختم نبوت تھے۔ تو اس خانوادے کے ماشاءاللہ آپ چشم چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو بارکیف یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور بہت شکریہ، جزاکم۔